کیسا لگ رہا ہے روم صدف؟ تمہیں پسند آیا؟ مراد شاہ نے مسکراتے ہوئے صدف کی کمر کے گرد بازو حائل کیا تو نازک سی صدف کے چہرے پر موم جیسی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہت خوبصورت، عالی شان اور پرسکون، صدف نے ٹھہر کے جواب دیا۔ سامنے رکھے جہازی سائز بیڈ کو دیکھا اور پھر سفید چادر پہ جا بیٹھی۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے وہ پورے کمرے کا طائرانہ جائزہ لینے لگی۔ دونوں ہاتھ اس نے میٹرس پہ ٹکا رکھے تھے، نگاہیں کمرے کی ہر چیز کو جیسے جذب کر رہی تھی۔ مراد سینے پہ بازو لپیٹے اس کی آنکھوں میں سپنوں کا ایک جہان بسا دیکھ رہا تھا، وہی سپنے جن کی بدولت مراد بآسانی اپنی منزل کو حاصل کر سکتا تھا۔ آپ یہی سب کچھ ڈیزرو کرتی ہیں صدف، میں دنیا جہان کی خوشیاں آپ کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں، بس ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے کہیں آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، مراد نے محبت بھرے لہجے میں کہا اور احترام سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ صدف مسکرا کے اس کے کندھے پہ سر ٹکا گئی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو میرا بہت خیال ہے، لیکن جسے خیال کرنا چاہیے وہ بے خبر ہے، صدف نے بے بسی سے کہا اور اپنے لب کترنے لگی۔ اوہ پلیز صدف، اب خود کو پریشان اور ہلکان نہ کریں، ہم یہاں صرف 2 دن کے لیے آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 2 دن ہماری زندگی کے خوبصورت اور یادگار ترین دن بن جائیں۔ بھول جائیں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، اس وقت آپ صرف میری ہیں اور یہ لمحے بہت خاص اور قیمتی ہیں۔ مراد آہستگی سے اس کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگا، اس کے شانوں سے کوٹ الگ کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ سفید شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس صدف اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ مراد کے دل و دماغ پہ نقش ہو رہی تھی۔ مراد کی نظریں صدف پہ مرکوز تھی، صدف کے چہرے پہ ہلکی سی شرم اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا، وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مراد کا لمس اسے خوشی دینے کے ساتھ ساتھ پریشان کر رہا تھا۔ مراد نے اس کے بالوں کو آہستگی سے ایک طرف کیا اور اس کی گردن پہ لب رکھ دیے۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن مراد نے سختی سے اس کی کمر پہ اپنی گرفت اور بھی مضبوط کرتے ہوئے اپنے پیار کی شدت میں اضافہ کیا۔ تم جانتی ہو، تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی ادھورا ہے صدف، تم صرف میری ہو۔ اس کی آواز گھمبیر تھی۔ صدف کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اسے نورے کا خیال ستایا۔ آنکھیں بند کرتے ہی اس نے مزید خود کو پیچھے کرنا چاہا۔ وہ ایک آگ کے دریا میں جھلس رہی تھی، جہاں ایک طرف مراد شاہ کی محبت تھی اور دوسری طرف اس کی ازدواجی زندگی۔ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہو صدف؟ کیا میری قربت تمہیں خوشی نہیں دے رہی؟ مراد نے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سوال کیا تو صدف ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ یہاں تک آنے کے لیے بہت سے جھوٹ بولے تھے، بہت سی منزلیں طے کی تھیں، اور اب اس میں واپسی کی ہمت نہیں تھی، اس لیے جلدی سے نفی میں سر ہلاتے اس نے اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال کو جھٹک دیا۔ وہ نورے کی خاطر اپنی زندگی کامل کے ساتھ تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ جو کچھ اسے چاہیے تھا وہ صرف اور صرف مراد شاہ کی بدولت ہی ممکن تھا۔ صدف کا جواب پا کر مراد کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ مراد نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور آہستگی سے اس کی انگلیوں کو چومنے لگا۔ صدف نے آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لیا، وہ بس اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مراد نے آہستگی سے اس کی شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے اس کی خوبصورت گردن پر اپنی انگلی پھیری اور اس کے گلے میں ابھرتی گلٹی کو محسوس کیا۔ ڈارلنگ، آج کی یہ رات تمہاری زندگی بدل دے گی، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہیں تمنا ہے۔ جیب سے ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی نکال کے مراد نے صدف کی لمبی پتلی انگلی میں پہنائی تھی۔ اس ہیرے کی چمک نے صدف کی آنکھوں کو بری طرح سے روشن کر دیا۔ وہ حیرت سے اس بڑے سے جگمگاتے ہیرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے لیے ہے صدف، اور ابھی تو یہ شروعات ہے، میرا ساتھ تمہیں اور بھی بہت کچھ دے گا۔ دھیرے سے صدف کی سانسوں میں اترتے ہوئے مراد شاہ نے اسے مستقبل کے سہانے خواب دکھائے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے سینے میں سما گئی تھی، مگر فیصلہ اب بھی باقی تھا۔ کیا اسے آگے بڑھنا تھا یا پھر واپس پیچھے پلٹنا تھا؟ کیونکہ نورے کی معصوم آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مراد کے گہرے تپتے ہوئے سانسوں کے درمیان
उसे अपना वजूद पिघलता हुआ महसूस हुआ था। बाबा, मामा कहाँ हैं, कब आएंगी? 7 साला नूरुल ऐन ने बेचैनी से करवट बदली तो साथ ही अपने बाबा को जागते हुए पाया। कामिल, जो नीम गनूदगी में सदफ की गैर मौजूदगी की वजह से डिस्टर्ब था, वो नूरे के सवाल पे झूठी मुस्कुराहट चेहरे पे सजा चुका था। बताया तो है आपको, मामा 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गई हैं। अब आपकी मामा बहुत अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे जॉब करती हैं, तो कंपनी वाले उन्हें टूर भी देते हैं। कामिल ने नूरे के बालों में हाथ फेरते हुए उसे समझाने की कोशिश की। बाबा, क्या मामा अकेली गई हैं? वो एकदम ही परेशानी से पूछने लगी। नहीं बेटा, मामा ने बताया था उनके साथ 2 औरतें और भी जा रही हैं और 2 दिन में ही वापस भी आ जाएंगी, और शायद उनका एक मैनेजर भी साथ है। जहन पे जोर डालते हुए कामिल ने नूरे को मुतमईन किया कि उसकी माँ तन्हा नहीं है, क्योंकि सदफ ने उसे यही बताया था कि उसके साथ उसके स्टाफ की 2 औरतें और भी जा रही हैं। वो इस बात से बेखबर था कि सदफ अकेली अपने बॉस के साथ उस टूर के लिए गई है, जिसमें बिजनेस बमुश्किल 2 घंटे का भी नहीं था। बाबा, मुझे मम्मा के बगैर नींद नहीं आती। वो पूरी तरह उठ के बैठ गई। कामिल ने फिर से उसे थपक के लिटाया। बस बेटी, मम्मा आ जाएंगी, 2 दिन की बात है। ऐसा करो, कॉल मिला लो मम्मा को। चलो मैं खुद तुम्हारी बात करवा देता हूँ। कामिल ने फ़ोन उठा के सदफ का नंबर डायल किया, लेकिन दूसरी तरफ से उसका फ़ोन बंद आ रहा था। इसलिए खामोशी से मोबाइल एक तरफ डालते हुए वो खुद ही नूरे को समझाने लगा। बाबा, अगर आपकी जॉब होती तो मामा को यूं ना जाना पड़ता। नूरे एक मासूम नासमझ बच्ची थी, जो कुछ आया वो जुबान से कह दिया। उसकी बात पे कामिल तड़प उठा। बेटे, बस कुछ दिनों की बात है, फिर बाबा को नौकरी मिल जाएगी। तुम अपनी मामा को हमेशा अपने पास ही रखना। बड़ी मुश्किल से नूरे को बहलाकर सुलाने के बाद कामिल सारे घर में बिला वजह टहलने लगा। उसकी और सदफ की शादी को तकरीबन 10 साल होने वाले थे। इन 10 सालों में उसके और सदफ के दरमियान ये पहली रात थी जो वो दोनों अलग अलग थे, वरना आज से पहले कभी सदफ ने घर से बाहर रात नहीं गुजारी थी, और ना ही वो कभी सदफ के बगैर रहा था। इसलिए बेचैनी और बेकरारी बढ़ती ही जा रही थी। वो खामोशी से खिड़की के पास खड़े होकर चांद को देखने लगा। जल्द ही मुझे भी अच्छी जॉब मिल जाएगी, फिर मैं खुद सदफ की जॉब छुड़वा दूंगा। वो अपने आप को जैसे तसल्ली दे रहा था, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि जिस तरह का उसका मिजाज है वो 4 दिन से ज़्यादा कहीं नौकरी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि वो कोई गैर जिम्मेदार इंसान था। उसने MBA कर रखा था, लेकिन बस मिजाज का थोड़ा गर्म था, इसलिए हर जगह लड़ाई झगड़ा हो जाता और फिर वो नौकरी को खैराबाद कह बैठता। इसी वजह से इस बार जब उसकी नौकरी छूटी तो सदफ ने खुद नौकरी कर ली। अब तो उसकी नौकरी छूट के भी 7 महीने होने वाले थे। इतने महीने घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। सदफ ने भी उसके साथ ही MBA किया था। उनकी मोहब्बत की शादी थी, इसीलिए उसे भी बआसानी नौकरी मिल गई, और फिर साथ ही मुराद शाह भी। सिगरेट का कश लगाते कामिल वहीं खिड़की के पास ही बैठ गया। ये रात ना जाने क्यों उस पर बहुत भारी थी। उसने सदफ को नौकरी की इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन ये नहीं सोचा था कि कंपनी वाले उसे दूसरे सिटीज़ के टूर के लिए भी भेजेंगे। जब सदफ ने उसे बताया तो वो हैरान हुआ था, फिर इनकार कर दिया, लेकिन सदफ ने जैसे तैसे ये कह के मना लिया कि ये सब उसकी नौकरी का हिस्सा है, अगर वो ना गई तो उसकी नौकरी छूट जाएगी। ये सुन के वो राज़ी हो गया था, मगर अपने बेकरार दिल का क्या करता। घड़ी रात के 4 बजा रही थी और वो खिड़की पे बैठा सिगरेट पे सिगरेट के कश लगा रहा था, और दूसरी जानिब बिस्तर पे करवट बदलती थकन से चूर सदफ ने अपनी आंखें पूरी तरह बंद कर ली थी। वजूद पर मुराद शाह के लम्स की मोहर लग चुकी थी। लब पूरी तरह गुलाबी पड़ चुके थे, जिस्म थकन से चूर था और आंखों में बोझल से ख्वाब। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने बोझल पलकों को उठा के देखा तो मुराद शाह वॉशरूम से बाहर निकलता नजर आया। बाथ गाउन पहने वो हाथों में सिगरेट लिए धुआं उड़ा रहा था और साथ ही दूसरे हाथ से शराब का गिलास तैयार कर रहा था। मेरी जान, तुम पियोगी? मुस्कुराते हुए मुराद शाह ने सदफ से पूछा तो वो जल्दी में इनकार में सर हिला गई। मुझे लगता है तुम्हें बाकी की रात खूबसूरत बनाने के लिए पीना चाहिए। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी मेरी मोहब्बत का असल रंग तो बाकी है। तुम अभी से थक चुकी हो।
اس لیے میری مانو تو 2 گھونٹ پی لو، یہ جام تمہیں میری شدتیں برداشت کرنے میں مدد دے گا۔ شراب کا گلاس لیے وہ اس کے نزدیک چلا آیا، اپنے بازوؤں کا سہارا دے کے اسے بٹھا کے زبردستی گھونٹ گھونٹ پلانے لگا۔ صدف جو تھکن سے چور اور بے بسی سے چادر میں سمٹی تھی، مراد شاہ کے ہاتھوں سے خاموشی سے وہ جام بھی پی گئی۔ مراد شاہ نے گلاس اس کے لبوں سے ہٹایا تو چند قطرے اس کے گلابی لبوں پہ چمکتے دکھائی دیے۔ میرا جام تو یہاں ہے۔ بالوں سے پکڑ کے صدف کو نزدیک کرتے مراد شاہ نے اس کے لبوں سے وہ جام پیا تھا اور ساتھ ہی خمار آلود انداز میں اس کی چادر میں سمایا تھا۔ مراد پلیز، میں سونا چاہتی ہوں اب۔ مراد کی قربت پاتے ہی صدف گھبرا گئی تھی۔ پہلے ہی 3 گھنٹے تک مراد نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی پناہ نہیں دی تھی، اور اب وہ ایک بار پھر فریش ہو کے اس کے نزدیک چلا آیا تھا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ پھر اس کا وہی حال کرنے والا تھا۔ ڈارلنگ، تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں بلیک مرسیڈیز پسند ہے، میں نے بک کروا لی ہے۔ یہاں سے واپس جاتے ہی تمہیں اپنے گھر کے دروازے پہ تمہاری من پسند گاڑی مل جائے گی۔ موبائل فون کی اسکرین اس کے سامنے روشن کرتے مراد شاہ نے ایک نئے خواب کا دروازہ کھولا تھا۔ نہیں مراد، کامل کو کیا جواب دوں گی؟ وہ تو پہلے ہی اس ٹور پہ پریشان تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی کمپنی مجھے ٹور پہ کیسے بھیج رہی ہے۔ گاڑی کے بارے میں کیا کہوں گی؟ صدف پوری طرح ہی گھبرا گئی تھی۔ اوہ ڈونٹ وری، وہ ایک لوزر ہے جس نے تم جیسی خوبصورت بیوی کو ملازمہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے کبھی تمہاری کوئی خواہش پوری کی ہے جو اب سوال جواب کرنے کی ہمت کرے گا؟ کہہ دینا میرے باس نے کام سے خوش ہو کے مجھے گفٹ دیا ہے۔ مسکراتے ہوئے اس کے وجود پہ انگلی پھیرتے مراد شاہ نے بے باک نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ سوچو تو، تم بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کے گھومو گی، پھرو گی، شاپنگ کرو گی، تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اور جو رہ گئی ہیں وہ میں آہستہ آہستہ پوری کر دوں گا، بس تم ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ مراد شاہ نے اسے محبت کے آئینے میں اتارتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچا تھا اور ایک بار پھر اپنے وجود میں سمیٹ لیا تھا۔ وہ تھکن سے چور وجود لیے مراد شاہ کی بےتابیوں کا شکار بن رہی تھی۔ سورج کی کرنوں نے کمرے کو روشن کیا تو تب کہیں جا کے مراد شاہ نے اسے آزاد کیا۔ میٹنگ دوپہر کی ہے، تم اب سکون سے سو جاؤ۔ صدف، ہم دوپہر میں لنچ کے بعد میٹنگ پہ جائیں گے۔ صدف کو کمرے میں چھوڑ کر مراد شاہ نے باہر کا رخ کیا۔ وہ تھکن سے اس قدر نڈھال ہو چکی تھی کہ بنا کوئی سوال کیے آنکھیں بند کر کے نیند کی وادی میں اتر گئی۔ دوپہر کو وہ سو کے اٹھی تو مراد شاہ کمرے میں ہی موجود تھا۔ بستر پہ ایک بہت قیمتی ساڑی رکھی ہوئی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کے آؤ، اپنے ہاتھوں سے تمہیں یہ ساڑی پہناؤں گا، پھر میٹنگ میں جانا ہے۔ اس نے صدف کو گھڑی دکھاتے ہوئے بس 5 منٹ کا وقت دیا تو وہ تیزی سے شاور لینے چلی گئی۔ جب باہر نکلی تو مراد شاہ نے خود اس کا بات گاؤن ایک سائیڈ پہ ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے اسے بلاؤز پہنانے لگا۔ رات کی تاریکی کی بات الگ تھی، لیکن اب دن کا اجالا تھا، اس لیے صدف کو بے انتہا شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ خیال بھی کچوکے لگا رہا تھا کہ آج تک کبھی کامل نے اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا تھا، نہ کبھی اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، نہ اس کے پاس کوئی اتنی مہنگی یا قیمتی ساڑی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ساڑی پہننے کا شوق تھا، لیکن کامل کو ساڑی پسند نہیں تھی، اس لیے اس کا یہ شوق ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ مگر آج مراد شاہ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ بلاؤز پہنانے کے بعد ساڑی کی میریاں باندھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اس کی کمر پہ اپنی انگلیوں کو حرکت دے رہا تھا۔ صدف نے گھبرا کے پھر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی اس حرکت پہ مراد کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہری تھی۔ چلیں جانے من، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، ہمارے جو بزنس پارٹنر ہیں وہ کسی بھی طرح ناراض نہ ہو پائیں۔ اگر انہیں ہماری کوئی بھی بات بری لگی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی، سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ مراد شاہ نے بہت اپنائیت بھرے لہجے میں صدف کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اسے بہت زیادہ خیال کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے فیوچر کا سوال ہے صدف۔ اگر یہ میٹنگ سکسیسفل رہی تو دیکھیے گا میں آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دوں گا۔ صدف کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے
مراد شاہ نے روم سے باہر کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ یہ ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا جس میں انہیں 2 دن قیام کرنا تھا۔ صدف نے تو ایسا عالی شان ہوٹل ہی پہلی بار دیکھا تھا، اور پھر وہ رات کی بے تحاشا محبت کے ساتھ پانی کی طرح پیسہ بہانا اسے کسی اور ہی مقام پہ پہنچا رہا تھا۔ وہ خود کو کسی سلطنت کی شہزادی سمجھ بیٹھی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک بڑے سے بنگلے پہ پہنچ گئے جہاں انہیں لنچ بھی کرنا تھا، پھر میٹنگ بھی، اور وہاں صدف کی پہلی ملاقات زارون درانی سے ہوئی۔ وہ 30-35 سال کا ایک کامیاب کاروباری بزنس مین تھا جس کی نگاہیں پوری طرح سے صدف کے ساتھ چپک گئی تھیں۔ نیٹ کی بلیک ساڑی میں صدف کا اچھا خاصا وجود جھلک رہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے سلکی سنہری بال اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ 32 سالہ صدف اس عمر میں بھی بے انتہا جوان اور گریسفل نظر آیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زارون درانی کی نظروں نے بھی پوری طرح اس کا جائزہ لے لیا تھا، جبکہ وہ زارون کی نظروں سے گھبراتے ہوئے خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ چکی تھی۔ یہ میری پرسنل اسسٹنٹ ہیں، صدف کامل۔ مسکراتے ہوئے مراد شاہ نے صدف کا تعارف کروایا، اور لفظ پرسنل اسسٹنٹ پہ زارون کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اسے اس طرح کی پرسنل اسسٹنٹس کے بارے میں کافی نالج تھی، اس لیے بھی وہ اور گہرائی کے ساتھ صدف کو جانچتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سرونٹ نے آ کر ڈائننگ ٹیبل ریڈی ہونے کی اطلاع دی۔ لنچ کے دوران بھی زارون کی نگاہیں بار بار صدف کی جانب بھٹک رہی تھیں، اور اس بات کو مراد شاہ نے بھی بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ اس لیے کھانا ختم ہوتے ہی اس نے جان بوجھ کر 5 منٹ کا ایکسکیوز کیا اور بنگلے سے باہر نکل گیا۔ زارون کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مراد شاہ نے یہ 5 منٹ انہیں کیوں دیے ہیں، لیکن صدف اس بات سے بے خبر تھی۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، وہ پریشانی سے اپنے باس کی واپسی کی منتظر تھی، جب زارون نے بازو پکڑ کے اسے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں واپس لے آیا۔ اپنے پاس صوفے پہ بٹھایا تو وہ ایک دم گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ زارون کا اس طرح سے بے باکی سے اس کے نزدیک آنا اسے حیران کر گیا تھا۔ کیا بات ہے مس صدف، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کچھ وقت میرے ساتھ بھی گزار سکتی ہیں آپ کے باس جتنا پریشان نہیں کروں گا آپ کو، دھیرے سے کہتے ہوئے زارون نے اس کے بالوں کی لٹوں کو چھیڑا تھا۔ تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زارون کی نگاہوں میں جو تپش وہ محسوس کر رہی تھی اس کا مطلب کیا تھا۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوئی اور شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا لگتا ہے آپ کو میں کوئی پروسٹیٹیوٹ نہیں ہوں؟ صدف نے آگ برساتے لفظوں پر زارون کا کہا چھوٹا تھا۔ اوہ ریئلی؟ میرے خیال سے آپ کو نہیں پتا کہ پرسنل اسسٹنٹ کا دوسرا نام پرسنل پروسٹیٹیوٹ ہی ہوتا ہے، خاص کر آپ جیسی عورتوں کے لیے جو اس طرح کے ٹورز پہ لائی جاتی ہیں۔ کیا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا باس آپ کو یہاں کیوں لایا ہے؟ اس میٹنگ میں بھلا آپ کا کیا کردار ہے؟ صرف اتنا کہ آپ یہاں اس شہر میں اپنے باس کی راتوں کو رنگین کر سکیں۔ یہ جو قیمتی ساڑی آپ نے پہنی ہے یہ یقیناً آپ کے باس مراد شاہ نے ہی آپ کو دی ہوگی، اور یہ جو ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی ہے اسے خریدنے کی تو آپ کی اوقات بھی نہیں ہوگی۔ یہ اسی گزری رات کی قیمت ہے نا جو آپ مراد شاہ کے ساتھ کل رات ہوٹل میں بتا چکی ہیں۔ زارون کے لفظوں میں جو سچائی تھی وہ کسی تھپڑ کی طرح صدف کے منہ پہ پڑی تھی۔ خبردار جو میرے حوالے سے کوئی ایسی بات کی آپ نے، میں کوئی پروسٹیٹیوٹ نہیں ہوں۔ محبت کرتے ہیں مراد شاہ مجھ سے اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ سیریسلی آپ ان میرڈ ہیں؟ زارون اٹھ کے 2 قدم اس کے قریب آیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایسا سوال پوچھا کہ صدف کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ نہ وہ جواب دے سکی اور نہ زارون سے نظر ملا سکی، بلکہ نظریں جھکائے اپنے پیروں کو تکنے لگی، جیسے پورے قد کے ساتھ زمین بوس ہو گئی ہو۔ اس سے پہلے کہ زارون کچھ اور کہتا، مراد شاہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سوری، ایک ضروری کال کرنی تھی، بس اسی لیے چلا گیا تھا۔ اس کے آتے ہی زارون صوفے پہ اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ بے چین سی صدف مراد شاہ کے پہلو میں ٹک گئی۔ آدھے گھنٹے تک مراد شاہ اور زارون آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور پھر جب فائل بند ہوئی تو زارون نے مسکراتے ہوئے مراد شاہ کو دیکھا۔ میں اس ڈیل کو فائنل کرنے کے لیے تیار ہوں،
اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بھی تقریباً 10 ارب کا فائدہ ہوگا اس ڈیل سے. لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک رات آپ کی پرسنل اسسٹنٹ مجھے اسسٹ کرے. ان سے مل کے مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کافی قابل ہیں یہ. ان کی قابلیت اور تجربے کا کچھ فائدہ ہمیں بھی تو حاصل ہونا چاہیے. گہری مسکراہٹ لبوں پہ سجائے زارون نے اپنے جملے سے صدف کو ایسی چوٹ پہنچائی کہ وہ بلبلا کے کھڑی ہو گئی. اپنی حد میں رہیں مسٹر زارون، نفرت سے کہتی وہ مراد شاہ کی جانب بے بسی سے دیکھنے لگی. اسے یقین تھا کہ زارون کی اس گستاخی پہ مراد شاہ ضرور کچھ نہ کچھ جواب دے گا، لیکن مراد شاہ کی طرف سے بالکل خاموشی تھی. کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں مراد آپ؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ صدف خاموش ہو جاؤ اور تمیز سے بیٹھو. سمجھایا تھا نا تمہیں کہ تمہاری طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. دھیمی مگر گھراتی ہوئی آواز میں مراد نے جس طرح صدف کو خاموش کروایا تھا وہ ہکا بکا رہ گئی تھی. مراد کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی بات کا جو مطلب ہے وہ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ صدف کو لگا جیسے اسے کوئی دھوکا ہوا ہے. مراد شاہ ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا؟ مراد شاہ نے صدف کو بازو سے پکڑ کے زبردستی اپنے قریب بٹھایا اور بازو اتنی زور سے دبوچا کہ وہ پوری طرح خاموش ہو گئی. زارون صاحب، ایک رات کے بجائے چند گھنٹوں کے لیے مس صدف آپ کو اسسٹ کر سکتی ہیں. مجھے ہرگز بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں مس صدف کو ہائیلی پیڈ کرتا ہوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ بھی انکار نہیں کریں گی. مسکراتے ہوئے مراد شاہ نے گہری نظروں سے صدف کو دیکھا اور اسے پہلی بار زارون کے لفظوں پہ یقین آنے لگا. واقعی وہ پرسنل اسسٹنٹ سے پرسنل پروسٹیٹیوٹ بن چکی تھی. ایک مرد اس کے چند گھنٹوں کو خریدنا چاہتا تھا اور دوسرا مرد اسے بیچنے کو تیار تھا، اور وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی. چند گھنٹوں سے کیا ہوگا، اتنی تجربے کار ہے، ایک رات بھی کم پڑے گی. لیکن آپ لوگوں کو چونکہ کل واپس جانا ہے، اس لیے میں آج کی رات انہیں یہیں رکھنا چاہتا ہوں. میں بہت تھک چکا ہوں، اپنے روم میں جا رہا ہوں. مراد صاحب چلے جائیں تو صدف آپ میرے کمرے میں آ جائیے گا. لبوں پہ تنزیہ مسکراہٹ لیے صدف پہ گہری نظر ڈالتے وہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا تھا. اس کے جاتے ہی وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح مراد شاہ پہ جھپٹی تھی. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میں کیوں اس آدمی کے ساتھ ایک رات گزاروں گی؟ کون ہے یہ؟ میں آپ کے ساتھ آئی ہوں یہاں. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی فحاشہ عورت نہیں ہوں جو آپ میرا سودا کریں گے، اور میں کسی بھی مرد کے ساتھ سونے کے لیے راضی ہو جاؤں گی. غصے میں کھڑی ہوتے وہ ہر حد پار کرتی جا رہی تھی. خبردار صدف، جو مجھ سے اس لہجے میں بات کی تو مت بھولو کہ میں یہ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہوں. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب میرے باپ کا دیا ہوا ہے. یہ پہلی ڈیل ہے جو میں ذاتی طور پہ کر رہا ہوں. اگر یہ کامیاب ہو گئی تو سب کچھ میرا ہوگا، اور جو میرا ہوگا وہی تمہارا بھی ہوگا. تم اپنے شوہر کے ساتھ تعلق بنا چکی ہو، اس کے باوجود میں نے تمہیں پوری محبت اور شدت کے ساتھ قبول کیا ہے. تو کیا فرق پڑ جائے گا اگر میری خاطر تم ایک رات زارون کے ساتھ گزار لو؟ سوچو، اگر اپنے باپ کی دولت سے میں تمہیں یہ مہنگی ساڑی، یہ ڈائمنڈ رنگ اور یہ گاڑی دے سکتا ہوں، تو جب یہ ڈیل ڈن ہوگی تو تمہیں ہیرے جواہرات میں تول دوں گا. ہمارا اپنا ایک عالی شان بنگلہ ہوگا اور بہترین مستقبل. تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر تم اپنے شوہر کو چھوڑ کے میرے ساتھ ایک رات گزار سکتی ہو تو زارون کے ساتھ کیوں نہیں؟ تم نے مجھے اسی لیے چنا ہے نا کیونکہ تمہیں بہتر سے بہترین چاہیے تھا. تمہارا شوہر تمہاری خواہشیں پوری کرنے کے قابل نہیں تھا، تو پھر مجھے آگے بڑھنے میں مدد کرو. یہ ڈیل ہماری زندگی بدل سکتی ہے. سمجھ رہی ہو تم صدف؟ مراد شاہ نے صدف کو بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑا تھا، اور وہ سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ بس اسے سنتی چلی گئی. کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشوں کے لیے اس نے مراد شاہ کو چنا تھا، اور اب مراد شاہ اس کی انہی خواہشوں کے نام پر اسے زارون کے حوالے کرنا چاہتا تھا. یہ ممکن نہیں ہے میرے لیے. صدف کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی. ٹھیک ہے،
تو پھر کل کے بجائے ہم آج کی ہی فلائٹ لے کے واپس چلتے ہیں، کیونکہ جب ڈیل فائنل نہیں ہوئی تو یہاں رکنے کا بھی کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تم اپنے اس لوزر ہسبینڈ کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جو ساری زندگی نہ خود کمائے گا نہ تمہیں سکون سے جینے دے گا۔ مراد شاہ نے جب اپنی آنکھیں بدلی تو صدف پوری طرح ہی چونک گئی۔ مراد پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میں نے آپ کی محبت کو دل سے قبول کیا ہے۔ اپنے شوہر اور بیٹی کو چھوڑ کر جھوٹ بول کر میں یہاں آپ کے ساتھ آئی ہوں۔ انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور عورت نہیں ہے بلکہ آپ ہیں۔ میں نے پوری رات آپ کے نام کی ہے، اپنے شوہر سے بے وفائی کر کے سب کچھ آپ کو سونپا ہے۔ آپ مجھے اس طرح کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ صدف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مراد کو کس طرح سمجھائے۔ دیکھو صدف، بس ایک رات کی بات ہے اور اس کے بعد میری اور تمہاری زندگی بن جائے گی۔ تمہیں بس اتنی سی ہی بات سمجھنی ہے۔ جیسے اپنے شوہر کو دھوکہ دے کے تم نے مجھے خوش کیا ہے، اس طرح ایک دن کے لیے مجھے چھوڑ کے زارون کو خوش کر دو۔ ویسے بھی وہ کون سا تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ رہا ہے؟ کل صبح ہماری فلائٹ ہے، ہم ڈیل فائنل کرتے ہی واپس لوٹ جائیں گے اور تم اپنے شوہر سے طلاق لے کے مجھ سے شادی کر لینا۔ مراد شاہ نے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہوئے اسے راضی ہونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ خواہشوں کے جس بھنور کے پیچھے یہاں تک پہنچی تھی، اب اسے بھلا کس طرح چھوڑ سکتی تھی؟ زارون نے تو رات کی بات کی ہے، ابھی آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، ابھی تو دوپہر ہے۔ صدف نے جلدی سے مراد کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کے ہی نہ چلا جائے۔ ہاں بات تو رات کی ہوئی ہے، لیکن ابھی جس ضروری کام کے لیے میں باہر گیا تھا اس کام کے لیے مجھے کہیں جانا ہے، وہاں میں تمہیں نہیں لے کے جا سکتا۔ یہاں سے ہوٹل بھی بہت دور ہے، اس لیے تم یہیں زارون کے پاس ہی رک جاؤ، میں کل صبح آ کے تمہیں لے جاؤں گا۔ اب اس کے کمرے میں جاؤ، وہ انتظار کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کا ارادہ بدل جائے۔ ویسے بھی زارون کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کی عالی شان زندگی اور بنگلہ دیکھ رہی ہو، اسے تمہاری جیسی ہزاروں مل جائیں گی۔ مراد نے عجیب سے لہجے میں کہتے صدف کو وہیں چھوڑا اور خود باہر نکل گیا۔ مراد کے جاتے ہی ایک ملازم صدف کے پاس چلا آیا۔ بی بی جی صاحب کا کمرہ زینے سے چڑھ کے دوسرے والا ہے۔ وہ ہاتھ باندھے صدف کے آگے کھڑا ہو گیا۔ صدف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، اس لیے وہ مرے مرے قدموں سے زینہ چڑھتے اس دوسرے کمرے کے دروازے پہ پہنچی، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا تو بستر پر نیم دراز زارون کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکلنے لگی۔